بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بشارت راجہ. میرے ساتھ موجود ہے عیسیٰ نقوی صاحب. شاہ صاحب 15 جنوری کو برطانوی پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد ساتھ ہی ایک ہفتے کے بعد 22 جنوری کو امریکن کانگریس میں ایک اہم مدعے پر بریفنگز ہونے جا رہی ہیں. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ ہمارے جو پاکستان میں لوگ ہیں نا، ان کی عالمی معاملات کے اوپر پروسیسنگ تھوڑی سلو ہے. تمام لوگوں کے نہیں کہہ رہا، لیکن جنرلی جو ہے وہ ہم ہر چیز کو صرف داخلی سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں. مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور اس سبجیکٹ پہ میں یہ تیسری ویڈیو کر رہا ہوں. ایک میں نے ویڈیو کی، اس کے بعد کرامت مغل صاحب کے ساتھ اسی سبجیکٹ کے اوپر بات کی، اور ابھی جو میں آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں نا، اس میں کچھ اور اس کینوس کو کھول کے ذرا دیکھتے ہیں اس میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور مشکل چھوٹی مشکل نہیں ہے. میں جو فورسی کر رہا ہوں، جس طریقے سے ابھی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ویسے نہ ہو، لیکن ابھی تک ہونے والی ڈیولپمنٹس کو جب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہونے جا رہا ہے. اور ہم 2021 والی سنگین غلطی کر رہے ہیں. 21 میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں نا، اور خدا نہ خواستہ جہاز کا لینڈنگ سے پہلے پتہ چلے کہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہو رہا، پہیے نہیں کھل رہے، تو ایمرجنسی اناؤنس کر دی جاتی ہے. جی بالکل. اور ایمرجنسی اناؤنس کر کے پھر جو کرو ہوتا ہے جہاز میں، اور پائلٹ ہوتا ہے اور کو پائلٹ ہوتا ہے، وہ سارے اس کی ظاہر فائر فائٹنگ پہ لگ جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اور جو بیٹھے ہوئے پیسنجرز ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کریش لینڈنگ کرنے لگے ہیں، بیلی لینڈنگ کرنے لگے ہیں، ایمرجنسی لینڈنگ کرنے لگے ہیں. اور اس کے لیے پھر ان کو حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں، بچاؤ کی حفاظت. ہاں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا، آگ بھڑک اٹھی، تو آئل کے اوپر جو ہے وہ لائٹس زمین کے اوپر آن ہو جائیں گی، جو باہر والے جو ایگزٹ ڈورز ہیں ان تک آپ کی رہنمائی کریں گی. دھواں بھر جانے کی صورت میں، کیبن میں ہوا کا دباؤ کم ہونے کی صورت میں ماسک گر جائے گا. کسی اور کی مدد کرنے سے پہلے خود ماسک لگائیں. پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب زمین سے ٹکرانے لگے گا جہاز، بیلی لینڈنگ یا کریش لینڈنگ کرنے لگے گا، تو اس سے پہلے آپ نے اپنا سٹنگ پوسچر تبدیل کرنا ہے، کہیں آپ کی گردن کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. آپ کو اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر قابو ہو کے بیٹھنا ہے. صحیح. اور جب وہ ٹکرانے لگتا ہے تو کہتے ہیں بریس فار دی امپیکٹ. بریس فار دی امپیکٹ. یہ صدا 2021 میں لگی تھی، بریس فار دی امپیکٹ، جب یوکرین کا کرائسس آیا تھا. پوری دنیا کے ممالک دم سادھ کر بیٹھے تھے کہ ایک بہت بڑی ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے فوڈ سیکورٹی کا، اور جو آپ کا انرجی کرائسس ہے وہ آنے جا رہا ہے. اور پوری دنیا نے کہا کہ بھئی یوکرین والے معاملے پہ اپنے معاملات کو ذرا تھوڑا سا ہالٹ کریں اور اس امپیکٹ سے بچنے کے لیے کوشش کریں. ہم نے اس وقت ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی. جی بالکل ایسے ہی. اور اس کا خمیازہ آپ آج تک بھگت رہے ہیں. وہ جو آؤسٹر ہوا عمران خان کا، وہ عین اسی وقت ہو رہا تھا جب یوکرین 24 فروری آپ ذہن میں رکھیں نا، 2022 روز پہلے ان کو بھیجا گیا، جو یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد آپ کے مارچ میں نو کانفیڈنس موشن آ گیا، اپریل میں وہ ایکچولائز ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کے این وہ وقت جب پوری دنیا میں دو بڑے کرائسس تھے، فوڈ سیکورٹی کا اور پیٹرولیم پروڈکٹس کا، تو ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے کھا لیا، نگل لیا. بالکل ایسا ہی. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ابھی کل رات کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس انٹریکشن ہے نا، جب آپ اس کو کلوزلی واچ کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے، کل اس سے سوال ہوا کینیڈا کے متعلق کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا جو ہے وہ 51ویں ریاست بن جائے امریکہ کی. اور اب میری مارا لاگو بیچ پہ جو ہے وہ بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے ٹو دا گریٹ گورنر اور جسٹن گورنر ٹروڈو آف دی اسٹیٹ، گریٹ اسٹیٹ آف کینیڈا، ریاست کینیڈا، یعنی صوبہ بنا کے اس نے پیش کیا نا. تو اس پہ کل جب اس سے بات ہوئی نا تو اس نے بات مزید کھولی. اس نے کہا کہ کینیڈا کے پاس ہماری جو فوج ہے وہ کینیڈا کے ڈسپوزل پہ ہے، ان کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ان کے فائنینشیل لاسز کو ہم دیکھتے ہیں، پلگ کرنے میں ہم مدد دیتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ڈیری پروڈکٹس تو نہیں چاہیے، میں تمہارے سے زیادہ بناتا ہوں. اچھا. اس نے کہا تم جو 120 ارب ڈالر کی ہمیں گاڑیاں بیچتے ہو، تو گاڑیاں تو ہم خود بناتے ہیں، ہم خود بنا سکتے ہیں. میں پریفر کروں گا، ترجیح دوں گا کہ کینیڈا میں گاڑی بن کے یہاں پر آنے کے بجائے ڈیٹروئے میں گاڑی بناؤں میں. وہ اپنے مختلف ریاستوں کے حوالے دے کے کہہ رہا ہے بھائی تم ڈیری پروڈکٹ بھیجتے ہو میں یہاں بنا لوں گا، اگر تم گاڑیاں بھیجتے ہو ہم یہاں بنا لوں گا. یہ جو تمہارے پیسے ہیں، یہ جو تمہارا 200 ارب ڈالر اس نے کہا کہ میرا جو ہے امریکہ کا لگتا ہے کینیڈا کو سپورٹ کرنے میں. اب
یہ آپ کو انڈیا دیتا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ون آف دا کلوزسٹ الائز ہے جی، وہ امریکہ کی واشنگٹن کی ابرو کے اشارے کے بغیر اپنی فورن پالیسی نہیں بناتا. دنیا بھر میں تعلقات امریکہ کے عدسے سے دیکھ کے بناتا ہے. جی، وہ فائیو آئیز الائنس کا حصہ ہے جو انگریزی بولنے والے ممالک ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے, ابھی جو اس کے اوپر ریئیکٹ کیا نا کینیڈا نے, ڈومینک لو بلانش تھرو پارلیمنٹ, ان کے فائنانس منسٹر, انہوں نے نا پہلے جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا گورنر والا, تو اس پہ ڈومینک لو بلانش سے سوال ہوا تھا کہ یہ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس کے اوپر اس نے ریئیکٹ کیا تھا کہ اس نے ڈسمس کر دیا تھا اس کو کہ یہ جوک ہے, یہ مذاق ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اب اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان. دوسری طرف وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میکسیکو کا صدر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پھر اب اگر وہ گلف آف میکسیکو کو گلف آف امریکہ کہنا چاہتا ہے تو ہم امریکہ کا نیا نام رکھ رہے ہیں میکسیکن امریکہ. میکسیکن امریکہ, ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میں جو پناما کنال ہے وہ ہمارے پیسوں سے بنی تھی تو میں نے کنٹرول لینا ہے پناما کنال. گرین لینڈ کی بھی بات کر رہا ہے. گرین لینڈ کے اوپر اب دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ, ویسے تو خیر لوگ بر اعظم ہے آسٹریلیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو پانی سے گھرا ہوا ہے, لیکن دنیا کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے وہ آئی لینڈ ہے, وہ تو گرین لینڈ ہے. گرین لینڈ ہے. پاکستان کا کل رقبہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے, وہ 21,66,000 مربع کلومیٹر ہے. آبادی ٹوٹل 56,000. اس کے پر نظر وہ آرکٹک اور اٹلانٹک کے درمیان ایک بفر ہے. اس کی پوزیشننگ دیکھیں تو کینیڈا, امریکہ, رشیا اور ان کے بالکل ایک سینٹر پوزیشن کے اوپر آتا ہے. آرکٹک اور اٹلانٹک کو جو ہے وہ کرتا ہے, وہ تو اس کی طرف نظریں جما کے بیٹھا ہوا. اور ملٹری آپشنز دیکھ, ملٹری آپشن, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹا بھی وہاں گیا. ہاں, وہ آلریڈی جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا ملٹری بیس آلریڈی موجود ہے امریکہ کی, وہاں بالکل ایسا ہی ہے, ڈنمارک کی بھی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اب ہم ان کے لوگوں کو اچھا ٹریٹ کریں گے, ہم ان کو اپنا سٹیزن جو ہے وہ بنائیں گے, اور یہ ڈنمارک کیا کرے گا اس کا, یہ ہمیں دے دے. 80% گرین لینڈ کا برف میں ڈھکا رہتا ہے, بالکل ایسے ہی. ٹوٹل 20%. کاپر ایسی میں نے سنا کہ وہاں نکل رہی ہے جو آپ کے فون چپس میں یا اس جگہ استعمال ہو رہی ہے, اسی وجہ سے. اس میں منرلز ہیں, اس میں دھاتیں ہیں, لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے ایک انٹینٹ کا اظہار ہو گیا, اور پوری دنیا میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ کریش لینڈنگ ہو رہی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ 2.0 جو ہے نا, یہ بڑا مختلف ہونے جا رہا ہے, اور اس کا مختلف ہونا اس طریقے سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2.0, ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ 2.0 جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرے گا کہ جہاں پر نئی عالمی صف بندیاں ہوں گی اور نئی علاقائی صف بندیاں ہوں گی. مختلف ممالک کے الائنسز ٹوٹنے کا وقت ہے. ڈنمارک کے حوالے سے یورپی یونین کے کچھ ممالک اب ریاکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. فرانس کے, جرمنی کے, برطانیہ میں رجیم چینج کے لیے, پاکستان کے حوالے سے براہ راست وہ ایلون مسک نے اب ٹویٹس کرنا شروع کر دیے, اور بڑے ہی ڈیروگیٹری قسم کے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹویٹس ہیں, وہ امداد بند کرنے کا ڈیمونائز کیا جا رہا ہے, زہریلا قسم کی گفتگو ہے. اب اس ساری سچویشن میں ہمارے ہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں داخلی تناظر میں کہ وہ فلاں کو ہیلپ کر دے گا, فلاں کو کر دے گا. اصل مسئلہ اس وقت آپ سمجھیں گے کیا ہے کہ وہ اس ساری گیم میں جو ممالک جن کے ہاں معیشت جو ہے وہ بڑی حد تک بہتر ہے ہمارے مقابلے میں, رول آف لا ہے, انصاف ہے, جمہوریت ہے, یا جو بھی سسٹم ہے اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل کیوس نہیں ہے, مارا ماری اور افراتفری نہیں ہے, وہ اس بانٹ کو بڑی حد تک جو ہے وہ دیکھیں نا. اگر سیلاب آ رہا ہو, ایک شخص ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ کھائی میں کھڑا ہوا ہے, تو کون زیادہ ولنریبل ہے؟ جو کھائی میں موجود ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ, پہاڑ کی چوٹی والے کو سیلاب کی لہروں کو پھر پہاڑ کی چوٹی سے زیادہ بلند ہونا ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کھائی میں ہیں, آپ پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں, آپ کینیڈا نہیں ہیں, آپ جو ہے وہ فرانس, ڈنمارک یا انگلینڈ نہیں ہے, آپ کی ایک ایسی ہسٹری نہیں ہے. اس وقت آپ کتنے ولنریبل ہیں, اور انہوں نے ایونچولی دیکھیں دا وے ہی از ٹارگیٹنگ, میرا خیال ہے وہ ٹیرفس کی بات کر رہا ہے, وہ پوری دنیا میں لگانے جا رہا ہے, اور آپ کو کنسیشن چاہیے. آپ کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ اور یورپ پر آپ کی 70% ایکسپورٹس جو ہیں
آپ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ سے ایکسپورٹ سے آتے ہیں, ریمیٹنسز سے آتے ہیں جی, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. بالکل. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, ریمیٹنسز کے اوپر بائیکاٹ کی یا سلو ڈاؤن کرنے کی مہم چلی ہوئی ہے تحریک انصاف کی, اور یہ جو ایکسپورٹس والا معاملہ ہے اس کے اوپر اگر ہیوی ٹیرفس امپوز ہونے جا رہے ہیں, اور ہم بیچتے کہ ہم تو تولیہ, چادر, فٹ بال, یہ چیزیں, بس کینچی, سرجری کے آلات, بس یہ ہے نا ہمارے پاس. تو ان کو اس کی آلٹرنیٹ مارکیٹ مل جائے گی. دا ڈے دے ڈیسائیڈ کہ آپ نے پاکستان کو, دیکھیں ان کا آبجیکٹو تو کلیئر ہے, عمران خان وزیر اعظم ہو, شہباز شریف وزیر اعظم ہو, نواز شریف وزیر اعظم, شاہد خاقان عباسی, کوئی بھی ہو, وہ افغانستان کی بات کرتا ہے. ان کا معاملہ انہوں نے چائنا اور پاکستان کے درمیان کوآپریشن کو ڈینٹ پہنچانا ہے, اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول ہم نے اپنی داخلی سیاسی لڑائی میں بنا لی. اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے, اگر آپ اس لڑائی کا خاتمہ کر کے یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے, تو آپ مزید ولنریبل ہو جائیں گے ان کے کسی بھی متوقع اٹیک سے. اب کیا ہونے جا رہا ہے, سیکنڈ ڈے انٹو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بریفنگ ہوگی. اب بریفنگ میں وہاں پر کانگریس مین ہوں گے, کانگریس مین کو وہ عمران خان, یہ یہاں کی جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے, پاکستان تحریک انصاف جو بہرحال پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, عمران خان سے بڑا اس وقت لیڈر کوئی نہیں ہے پاکستان میں پولیٹیکلی, فرینکلی اس میں بالکل ایسے ہے, کوئی بات نہیں ہے. باقی عمران خان کے سب کے نقد, جو سخت ترین نقد, حور بھائی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. تو اب آخری 10 دن میں نومبر میں جو ہوا, ان انسیڈنٹس پہ بریفنگ ہوگی, اس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ کوئی ہیئرنگ کر لیتے ہیں, اور ہیئرنگ کے کوئی ریکمنڈیشن یا یہ سینیٹرز یا کانگریس مین دوبارہ سے ایک بائی پارٹیزن خط لکھتے ہیں, وہ مارکو روبیو کی اور رچرڈ گرینیل کی ٹیبل پہ جائے گا, اور وہ کوئی اس قسم کا کرتے ہیں اشارہ کہ وہ IMF کو آنکھ مار دیتے ہیں, آنکھ دبا دیتے ہیں کہ بھائی ان کا ذرا انکوائری کے والے سے ذرا وہ کرے نا, وہ انکوائری بھی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ڈونلڈ لو کا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو اس وقت تک میں دیکھیں, ابھی میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ الجزیرہ, یہ کوئی پرانی بات تو ہے نہیں, یہ الجزیرہ چند گھنٹے پہلے الجزیرہ کی رپورٹ آئی ہے, وائی آر ڈونلڈ ٹرمپس allies cheering for پاکستان عمران خان. یہ ابھی چند گھنٹے پہلے انہوں نے رپورٹ کیا کہ فرام رچرڈ گرینیل ٹو میٹ گائٹس دیئر کامنٹس ریفلیکٹ اوورسیز PTI campaigning for Khan's release but analysts are unsure that the strategy will work. یعنی اتنی واضح لیننگ اور ٹویٹس ہونے کے باوجود لوگ اتنے اس وقت انشور ہیں نئی آنے والی امریکی انتظامیہ کے اوپر کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 1945 UN چارٹر آپ کا اقوام متحدہ بننے کے بعد, پہلے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, قبضہ کر لو, فلاں کر لو, دنیا کے اصول اور ضابطے اور تھے. لیگ آف نیشنز, یونائٹڈ نیشنز, آپ کا آنورڈز آپ کے کنونشنز اینڈ ٹریٹیز, ویانا کنونشن, جنیوا کنونشن, اور یہ سارے انٹرنیشنل UN کلاس, اقوام متحدہ کا قانون برائے یعنی کہ لا آف سیز, یہ ساری چیزیں بنتی گئی, اور آپ ایک نئے ضابطے, ایک ورلڈ آرڈر, ایک ترتیب پا گیا جس کے تحت آپ جیتے ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے, یہ امریکہ ہمیشہ سے دھونس اور دھاندلی تو کرتا تھا, کہیں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر گھس گیا, عراق میں, افغانستان میں ایک حکومت گرا کے دوسری بنوا دی, انڈونیشیا میں, ایران میں, پاکستان, ہر جگہ اس نے یہ ماضی میں کیا ہے, لیکن اس کا ہمیشہ کور موجود ہوتا تھا. اس مرتبہ دا کور از بلون. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے, یا جو انڈیکیشنز ایلان مسک سے آ رہے ہیں, یہ ایک بڑا لیتھل اور گھٹیا قسم کا کمبینیشن بن گیا. یہ جو موز اور یہ زوراور سانڈ ہے نا, بپھرا ہوا, یہ ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. بیضوی دفتر میں بیٹھا ہوا شخص لامحالہ دنیا کا طاقتور ترین شخص, کوئی شک نہیں ہے, دو رائے تو نہیں ہے. اور ایلان مسک جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے. اسلام کے سارے طاقتور جو لوگ ہیں, اچھا شاہ صاحب, یہ تمام طاقتور لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. ابھی ایک نمائندہ وفد پاکستان میں وہ داخل ہو چکا ہے, آ چکا ہے, بریفنگ دی گئی ہے انٹر پارلیمنٹری یونین کا, جس میں وہ خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, اس میں وہ سیفور ہو, اس میں GH کے وہ کیس ہو, اس کا حملہ کیس ہو, کوئی بھی ہو, اس پر انہیں بریفنگ دی جا چکی ہے. اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ نمائندہ وفد اڈیالہ جیل کا دورہ کرے گا. دیکھیں, ہم نے نا اسے کہتے ہیں پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر. یعنی تباہی کا تمام تر ساز و سامان ہم نے خود اکٹھا کیا, ہم نے پیٹرول اکٹھا کیا, ہم نے خشک بھوسا اکٹھا کیا, ہم نے ان دونوں کو قریب رکھ دیا, اور ایک بندہ لائٹر لگا کے نا وہ یا ماچس جلا کے کھڑا ہوا ہے. اب یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے قریب پڑی ہوئی ہیں. معاملہ انڈیویجولز کی سطح سے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں, یہ معاملہ ہے ملک کا, ریاست کا,
اس وقت آپ نے اس کو اتنا ویک کر دیا ہے. یہ ساری اپنی پولیٹیکل گیمز اور یہ سارا یہ کہ کس کی اجارہ داری ہوگی, کون کتنا شیئر لے گا, پوسٹنگ ٹرانسفر کس نے کرنے ہیں, فلاں چیز پہ, فلاں ایریا پہ, فلاں ڈومین میں کس کا قبضہ ہوگا, فلاں چیز کس کے کنٹرول میں ہوگی, فارن پالیسی کون سنبھالے گا, فائنانس کون سنبھالے گا, چھوٹے لیکن یہ مقاصد لے کر بیٹھے اس سارے معاملے سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج آپ اتنے ولنریبل ہیں کہ آپ فورن انٹرونشن کو روکنے کی سخت نہیں رکھ پا رہے. ابھی آپ سوچیں نا کہ اگر وہ آپ کا IMF کا پروگرام چند ہفتے کے لیے ڈیلے کروا دیتے ہیں, آپ کا جو کشن ہے خریداری کا وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنی کتنی % ضروریات جو پیٹرولیم کی ضروریات ہیں آپ خود تو نہیں نکالتے, بالکل ایسے تیل تو آپ منگواتے ہیں, تو اس کا پیمنٹ کس میں ہوتی ہے؟ ڈالر میں ہوتی ہے. اگر وہ آپ IMF اور یہ سارا چوک ہو جائے, آپ یاد کریں سری لنکا میں کیا ہوا تھا. سری لنکا میں یہ ہوا تھا کہ سری لنکا کے اگرچہ جو فارن ریزروز ہیں وہ 2021 میں بدترین سطح پہ تھے, لیکن وہ ڈیفالٹ نہیں ہوئے. جیسے ہی یوکرین والے معاملے پہ راجہ پاکساز نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم ایبسٹین کریں گے, ہم سائیڈ نہیں لیں گے, ہم ووٹ نہیں دیں گے امریکی قرارداد کو, ادھر سے IMF نے وارننگ جاری کی کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. انٹرنیشنل جو شپنگ کمپنیز ہیں اور پیٹرول اور اس کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی ترسیل کرنے والی کمپنیز ہیں, انہوں نے سپلائی روک دی. جیسے ہی انہوں نے کہ یہ پیمنٹس نہیں کر سکیں گے, یہ ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. حالانکہ ان کے جو ریزروز ہیں وہ نومبر 2021 میں, اکتوبر 2021 میں, دسمبر 2021 میں سری لنکا کی تاریخ کے بدترین تھے. لیکن جب فروری مارچ کا مہینہ آیا اور انہوں نے وارننگ جاری کی, ان کے ریزروز بہتر تھے, لیکن وارننگ جاری ہو گئی, سپلائی رک گئی. سپلائی رکنے سے کیا ہوا؟ پیٹرول پمپ کی لائنیں لگ گئیں, 5 لیٹر سے زیادہ پیٹرول کسی کو نہیں مل رہا. آپ کا وہ صرف پیٹرول پمپ جانے اور آنے میں خرچ ہو جاتا ہے. درست ہے. مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب, ایک آپ نے سفارتکاری کی بات کی, کیا ہم بالکل خاموش بیٹھے؟ ہندوستان کا وزیر خارجہ جے شنکر ہے نا, وہ 5 دن جا کے بیٹھا, وہ جا کر 5 دن بیٹھا, وہ افغانستان کے دبئی میں جا کر افغانستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کرتا ہے, تو ہم کہاں کھڑے؟ اچھا یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جو طالبان کی کوزینگ اپ ہے نا, اس کا تعلق, اس کی ڈائنامکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, تو وہ ہم علیحدہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن امریکہ گیا ہے وہ, جے شنکر امریکہ 4-5 دن وہاں جا کے ٹرانزیشن ٹیم اور یہ سب کچھ چل رہا ہے, ان سے جا کر ملا وہ. تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کی ایک فون کال نہیں ہو سکی. اب آپ فون کال کروا کے کیا کریں گے؟ آپ کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ سنیں نا, فون کال کروا کے آپ کیا کریں گے؟ شہباز شریف کی اگر فون کال, پہلے تو مجھے یعنی کہ اب ہونی ہوتی تو ہو جاتی نا, نواز شریف کی بالکل ہو جاتی. 2016 میں 5 نومبر کو الیکشن ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ 3 نومبر کو الیکشن ہوا تھا. 30 نومبر کو نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی فون کال ہو گئی تھی 2016 میں. اب آپ جنوری کی 10 تاریخ کو پہنچ چکے ہیں, 9-10 تاریخ کو پہنچ گئے ہیں, 2 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا, اور آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات نہیں ہو. بالفرض محال اگر یہ ٹاک ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس ٹاک میں تو ساتھ ہر فون کال میں, انٹرنیشنل فون کال میں ایلان مسک بیٹھا ہوتا ہے. ایلان مسک کی اپلیکیشن آپ نے بند کی ہوئی ہے, وہ اسلامو فوبک اور عجیب و غریب ذہن کا بندہ, وہ دیکھیں نا the way he's doing, جو کچھ وہ کر رہا ہے, وہ تو پوری دنیا پہ قبضے کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں بھائی, وہ تو خلاؤں پہ قبضے کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں. یہ سچویشن اس سے پہلے نون ہسٹری میں نہیں دیکھی گئی, اب یہ ہو رہی ہے سامنے آ رہا ہے. اور آپ اس وقت بریس فار دی امپیکٹ کی بجائے ابھی بھی اس نے لکھ کے نہیں دی, اس لیے نہیں میٹنگ ہو رہی, اس لیے نہیں لکھ کے دی کیونکہ میٹنگ نہیں ہو رہی. آپ اس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. میں I might prove wrong, ہو سکتا ہے کہ, لیکن میں جس طریقے سے ان چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ سچویشن اچھی نہیں ہے, ایک پرفیکٹ سٹارم برو ہو رہا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں, اپنے ہاں سیکیورٹی مسائل کو. 2 چیزیں ہیں, ایک سیاسی استحکام, دوسرا یہ دہشت گردی اور لا لیسنس والے معاملے کو حل کریں. اگر آپ نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی استحکام کے لیے آپ نے شاہ صاحب بات کی, جس طرح کینیڈا کی بات کی کہ تھرو پارلیمنٹ نا, جس طرح وہ کی, تو ہماری پارلیمنٹ کیا سیاسی استحکام لائے گی؟ پارلیمنٹ ہماری اس لاسٹک کی شلوار پہنے کھڑی ہے, اسے پہنائی گئی ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کا فارم 47 اور 45 والا جھگڑا کھڑا ہے اور مہر شرافت
سے ہاری ہوئی پنجاب، یعنی فارم 45 کے مطابق ہاری ہوئی جو ہے وہ آن چودھری نواز شریف مجھے بڑا یاد آتا ہے آپ کا مشہور جملہ. بہت شکریہ. بہرحال وہ مریم نواز کے حوالے سے نا ایک نشست تھوڑا چند گھنٹے کے بعد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب, پوری اپنے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.